بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں وحید الرحمان خلیل پروگرام احوال کے پی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ سرکاری محکموں کی کارکردگی بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگر کسی صارف کا کوئی کام پڑ جائے کسی بھی متعلقہ محکمے سے، تو جب تک وہ پیسے نہیں دے گا یا سفارش نہیں کرے گا تو اس کا کام نہیں ہوگا۔ وہ اس محکمے کے چکر پہ چکر لگاتا رہے گا حتیٰ کہ انتہائی عاجز آ جائے گا، وہ کام بھی چھوڑ دے گا، پھر اس طرف کا رخ بھی نہیں کرے گا۔ آج ہم محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن اور نارکاٹکس، جو انہیں ایک اضافی ٹاسک جو دیا ہے وہ سونپ دیا گیا ہے، یہ مجھے لگتا ہے کہ نارکاٹکس کا ٹاسک اس محکمے کو اس لیے سونپ دیا گیا ہے کہ شاید جو متعلقہ ادارے تھے، نارکاٹکس فورس جو اس کے لیے بنائی گئی تھی محکمہ، پھر قانون نافذ کرنے والے ادارے جو پولیس ہیں اور اس سے متعلقہ محکمے ہیں، شاید منشیات کے روک تھام ان کی بس کے کام نہیں تھا، تو اس لیے اس محکمے کو جو یہ کام سونپ دیا گیا ہے۔ اب جب سے انہیں یہ کام سونپ دیے گئے، انہوں نے جو ان کا اس محکمے میں جو اپنے کام تھا، گاڑیوں کی رجسٹریشن، ٹوکن، گاڑیوں کے فائل چیک کرنا، موٹر سائیکلوں کی رجسٹریشن کرنا، وہ کام چھوڑ کر اور ان کا تمام جو اس محکمے کے اہلکار ہیں وہ نارکاٹکس کے چکر میں پڑ گئے ہیں۔ روڈوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، لوگ گاڑیاں روکتے ہیں، چیک کرتے ہیں، منشیات چیک کرتے ہیں، اور اس قسم کا انہوں نے اس کام کو ایک کاروبار بنا لیا ہے۔ یہاں پہ جو لوگ بھی آتے ہیں گاڑیوں کے رجسٹریشن کے لیے، ان کو جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں، جب تک جہاں میں کھڑا ہوں میرے سامنے ایکسائز کا آفس ہے، اس کے میرے لیفٹ سائڈ پہ ایکسائز آفس ہے، رائٹ سائڈ پہ فٹ پاتھ بنی ہوئی ہے، اس پہ ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب تک ان ایجنٹ سے رابطہ نہیں ہوگا، ان کو پیسے نہیں دیں گے، اس وقت تک آپ کا کام بالکل ہی نہیں ہوگا اس محکمے میں۔ لوگوں سے باتیں کریں گے اس محکمے کے حوالے سے، اور ان کے جو آفیشیل ہے ان سے بھی بات کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، لوگوں سے سنتے ہیں کہ لوگ کیا رائے رکھتے ہیں اس محکمے کے حوالے سے۔ جی ناظرین، جس طرح آپ نے میری باتیں سنی ہیں کہ محکمہ ایکسائز ٹیکسیشن اور نارکاٹکس کے حوالے سے ان کی کارکردگی کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور ان کے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایکسائز آفس جو بھی آتا ہے انہیں اتنا ایک لمبا پروسیس بتایا جاتا ہے کہ وہ مجبور ہو کے یا تو یہاں پہ جو ٹاؤٹزم ہے، جو ٹاؤٹ بیٹھے ہوتے ہیں یا ایجنٹ بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے رابطہ کرتے ہیں، یا وہ سب کچھ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں اپنے نام پہ، نہ موٹر سائیکل رجسٹریشن کراتے ہیں، نہ گاڑیوں کی کسی قسم کی۔ اس وقت بھی ہمارے پاس محکمے کے سامنے کچھ لوگ کھڑے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ انہیں کیا مشکلات ہیں اور اس محکمے سے ان کے کیا گلے شکوے ہیں۔ السلام علیکم جی، آپ کا نام؟ السلام جی، میرا نام طارق علی ہے، اور میں نے ادھر موٹر سائیکل کے لیے اپلائی کیا تھا، نمبرز پلیٹ کے لیے۔ نمبر تو مل گیا تھا، نمبر پلیٹ کو تقریباً 1 سال ہونے کو ہے۔ ہم روزانہ چکر لگاتے ہیں کہ کب نمبر پلیٹ ملے گی۔ یہ کہتے ہیں ہم نے ابھی نمبر پلیٹ کے لیے جرمنی میں کہیں بات کی ہوئی ہے، وہاں پہ پیسے نہیں دیے ہوئے، وہاں سے پلیٹیں آئیں گی۔ ابھی بھی آیا ہوں تو انہوں نے اگلے 6-7 مہینے کا ٹائم دے دیا کہ 6-7 مہینے بعد آ جائیں اور آپ کو نمبر پلیٹس مل جائیں گی۔ اور نمبر پلیٹ نہ ہو موٹر سائیکل پہ تو پولیس والے روکتے ہیں، پوچھتے ہیں کیوں نمبر پلیٹ نہیں ہے۔ انہوں نے تو ہم سے پیسے لیے ہوئے ہیں، تو یہ آگے پیمنٹ کیوں نہیں کرتے کہ ہمیں جلد از جلد نمبر پلیٹ مل جائے، ہماری یہ ٹینشن ختم ہو۔ ہیلمٹ پہنتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، نمبر پلیٹ نہیں ہوتی۔ اب نمبر پلیٹ تو ہم نہیں لگا سکتے نا، وہ تو سرکاری نمبر پلیٹ ہے، تو وہ ہمیں الاٹ کریں جلد از جلد کہ ہمارا یہ مسئلہ حل ہو۔ اچھا، 6 ماہ ہو گئے ہیں آپ کو؟ نہیں، تقریباً 1 سال ہو گیا ہے، اور یہ 2020 مارچ میں نے کیا تھا، اور یہ 2021 آ گیا، 1 سال ہو گیا۔ نمبر پلیٹ کے پیسے بھی دیے ہوئے ہیں، سب کچھ دیے ہوئے ہیں، انہوں نے آگے پیمنٹ نہیں کی ہوئی، اور یہ کہتے ہیں کہ وہاں سے نمبر پلیٹ ہم خریدیں گے تو پھر آئیں گے۔ تو اب یہ مسئلہ ہمارا نہیں ہے، اب حکومت کو چاہیے کہ اس کو امر درآمد کرے جلد از جلد وہ نمبر پلیٹ ہمیں۔ آپ دیکھیں جتنی موٹر سائیکلیں ہیں، کسی پہ نمبر پلیٹ نہیں ہوگی، کیوں نہیں ہوگی؟ کہ یہ دے نہیں رہے، انہوں نے پیمنٹ رجسٹریشن کروائی ہوئی ہے، نمبرز دیے ہوئے ہیں، نمبر پلیٹیں نہیں دے رہے، جس کی وجہ سے بہت مسئلہ ہے پولیس والوں کو بھی اور ہمیں بھی۔ ناظرین، بہت زبردست بات انہوں نے کی ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے
کہ موٹر سائیکل پر نمبر پلیٹ نہ ہو تو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جو اہلکار ہیں وہ تنگ کرتے ہیں. یہاں پہ انہوں نے 1 سال ہو گیا ہے کہ باقاعدہ پیسے جمع کیے ہوئے سب کچھ کیے ہوئے مگر اس کو صرف نمبر پلیٹ نہیں مل رہی, اور ٹال مٹول کر رہے ہیں کہ فلاں ملک سے ہماری بات ہوئی ہے, فلاں ملک سے ہماری بات ہوئی ہے. ایک سسٹم چلا آ رہا ہے, لوگ انتہائی پریشان ہیں محکمے کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے. ایک دوسرے دوست ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا مسئلہ لے کے آئے ہوئے ہیں. السلام علیکم جی, آپ کا نام کیا ہے؟ عابد اقبال نام ہے جی. سر جی آپ کس لیے آئے ہیں؟ گاڑی کے کاغذ جمع کرانے ہیں نمبر پلیٹ کے لیے, مگر یہ لوگ ہم سے ٹال مٹول کر رہے ہیں, نہ تو ہمیں وہ کاغذ بنا کے دے رہے ہیں. یہاں پہ ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو پیسے دو تو وہ سب کام کرتے ہیں, اس کے بغیر نہیں ہوتا. ہمیں سال سے زیادہ ہو گیا ہے گاڑی کے کاغذوں کے لیے آ رہے ہیں, آج اور کل یہ لوگ کر رہے ہیں. ہم پریشان ہو جائے, ہم نے نمبر پلیٹ لینے ہی چھوڑ دی ہے. کیا کریں سر, کس کو کہیں؟ حکومت تو اس پہ غور نہیں کر رہی. ان لوگوں کو آگے دیکھیں کیا یہ لوگ کر رہے ہیں, ایجنٹ کیا کر رہے ہیں, کوئی اس کا پالیسی نہیں ہے. اچھا آپ 1 سال ہو گئے آپ کو بھی, جی آپ نے سب کچھ جمع کرائے ہوئے ہے, اب آپ اس حد تک مجبور ہو گئے کہ آپ کہتے ہیں رجسٹریشن سب کچھ چھوڑ دیں. سر اس پہ مجبور ہو گئے چھوڑنے کے لیے. سر ہم روز چکر لگا رہے ہیں, یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں آج آ رہے ہیں کل آ رہے ہیں, آج آ رہے ہیں. سر کب تک ہم چلیں گے؟ ہمارے بھی کام ہے, بچے ہیں, ہم کاروبار کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, کیا کریں گے؟ ہم ان کے چکر لگاتے رہیں گے. یہ ہم یہی کہتے ہیں کہ آ جاؤ, کل آؤ, پرسوں آ جاؤ. آخر کب تک ہم آئیں گے سر؟ حکومت اس پہ غور کرے اور اس پہ سخت ایکشن لے حکومت. بہت زبردست بات انہوں نے کی. ناظرین آپ نے بات سنی ہے کہ 1 سال ان دوست کو بھی ہو گئے اور گاڑی لی ہوئی ہے اور نہ اس کو نمبر پلیٹ دیے جا رہے ہیں, نہ رجسٹریشن کے مسائل حل ہو رہے ہیں. تو انسان اس کے اور بھی بہت سارے کام ہوں گے. صرف یہ تو نہیں کہ صبح آگے ایکسائز کے آفس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور قطاروں میں کھڑے رہیں گے, اور اگر یہاں پہ جو ٹاؤٹ ازم ہے اگر ان کو کوئی پیسے دے دیں تو ٹھیک کام ہوگا, اگر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. آئیں ناظرین اور لوگوں سے باتیں کرتے ہیں. یہاں پہ ایک دوسرا دوست ہمارے کھڑے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس لیے آئے ہوئے ہیں. السلام علیکم جی, آپ کا نام کیا ہے؟ وعلیکم السلام وحید بھائی, میرا نام رضوان یوسفزئی ہے اور میں ایک صحافی ہوں شہر کا. تو ماشاء اللہ بڑی زبردست بات ہے جی, ایک صحافی ہے, ان سے پوچھیں گے کہ یہ کس سلسلے میں آئے ہوئے ہیں. اور تو ہمارے عام لوگوں سے باتیں ہو گئی ہیں, اب ایک صحافی سے پوچھتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ان کے بھی کوئی اس طرح کوئی ایشو ہوگا رجسٹریشن کا. جی کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ صاحب میں تو اصل میں ایک اپنی سٹوری کے لیے آیا ہوا تھا. آپ نے نمبر پلیٹس کی بات کی, بڑی اچھی بات ہے. پچھلے دنوں پولیس نے ایک مہم سٹارٹ کی ہوئی تھی کہ جس موٹر سائیکل کے اوپر جعلی نمبر پلیٹس ہوں گی ان کو پکڑا جائے گا, انہیں حوالات کے اندر بند کیا جائے گا, اس موٹر سائیکل کو اور اس بندے کو بھی. آج جب میں یہاں پر آ کے میں نے دیکھا تو بہت سے لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں, 1.5 سال ہوا ہوا ہے, انہوں نے رجسٹر کی ہوئی ہے اپنی بائک, نمبرز انہیں ملے ہوئے, مگر نمبر پلیٹس انہیں 1.5 سال سے زائد عرصہ ہو گیا وہ نہیں ملے. جس میں میں نے کچھ اپنے متعلقہ ذرائع سے بات کی تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ہم پیسے نہیں دے رہے کیونکہ یہ ٹھیکہ جو ہے نمبر پلیٹس بنانے کا یہ ایک جرمن کمپنی کو دیا ہوا ہے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر دنیا کہتی ہے لیبر بہت سستی ہے اور ہم اپنے ٹھیکے اٹھا کے دے رہے ہیں جرمنی کو. تو اب جرمنی کو ٹھیکہ دیا ہوا ہے, پیسے انہیں دیے نہیں جا رہے, تو وہ تو نمبر پلیٹس میں تاخیر کریں گے. ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن جو ہے محکمہ, یہ اگر آج پیسے دے تو کل کو وہ نمبر پلیٹس دے دیں گے. وہ تو جرمن ہے, وہ تو اپنی جو ان کا جو ان کی وہ ہے مارکیٹ ویلیو جو ہے وہ اسے کبھی خراب نہیں کریں گے. اگر یہ انہیں پیسے دیں تو وہ انہیں نمبر پلیٹس دے دیں گے. اسی طرح سے گاڑیوں کی اگر آپ دیکھیں تو صوبے کے اندر گزشتہ 4 سال سے کوئی بڑی ویگو, لینڈ کروزر ایسی گاڑی رجسٹرڈ نہیں ہوئی ہے. وہ اس وجہ سے کہ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر لوگ جو ہیں وہ فزیکل انسپیکشن نہیں کرتے, ان ٹراؤٹس کے تھرو سارا کام کرواتے ہیں, فزیکل انسپیکشن کیے بغیر گاڑی کو نمبر جاری کر دیتے ہیں. تو یہ وہ وجوہات ہیں جس کی بنا پر ہمارے محکمے کی امیج بھی خراب ہو رہی ہے, اور ہمارا محکمہ جو ہے وہ اس لیول کا ریونیو بھی نہیں جنریٹ کر سک رہا جو ایک صوبے کا کیپٹل جنریٹ کرتا ہے. تو یہ بتائیں جی, اکثر یہ بھی شکایات سننے میں آئی ہے, آپ ایک صحافی ہیں, آپ نے باقاعدہ سروے کیا, رپورٹ بنا رہے ہیں, یہ گاڑیوں پہ جو نمبر پلیٹ لگی ہوتی ہے یہ بھی اس معیار کی نہیں ہوتی, کلر چل جاتا ہے اس سے, پھر وہی پولیس والے ایکسائز والے روک لیتے ہیں, حالانکہ یہ ان کی طرف جاری کیے جاتے ہیں. اس پہ آپ کیا؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہا. اکثر اس طرح سے ہے کہ میں نے بھی پچھلے دنوں نمبر پلیٹس لی تھی, پشاور کی گاڑی نمبر ہے میرا, تو 1.5 سال ہو گیا, دھلنے کی وجہ سے اس کا رنگ اتر گیا. اب اسے میں نے فیک نمبر پلیٹ لگوائی ہوئی تھی تو اسے مجھے روک کر کہتا, میں نے اسے انٹروڈیوس نہیں کروایا کہ بھائی میں صحافی ہوں, تو مجھے کہتا آپ کی نمبر پلیٹ جو ہے یہ وہ 2 نمبر لگی ہوئی ہے. تو میں نے کہا یار آپ نے جاری کی تھی اس کا تو رنگ گیا ہوا ہے, یہ دیکھو اس کی تصویر ہے میرے فون میں. تو مجھے کہتا ہے نہیں اس پہ تو آپ کو جرمانہ ہوگا. میں نے کہا یار یہ میں صحافی ہوں تو اب بتاؤ کیا کرنا ہے, تو یہ آپ کی طرف سے جاری کرتا ہے, اس میں تو کوئی اور بات نہیں ہے. تو مجھے کہتے ہیں چلیں آپ چلے جائیں. تو میں نے کہا میں چلا جاؤں تو اس طرح سے اور شہریوں کو بھی چھوڑو گے؟ کہتا نہیں اوروں کو تو نہیں چھوڑوں گا. میں نے کہا دیکھیے اب یہ تو غلط بات ہے نا, انصاف ہے تو سب کے لیے ایک برابر ہونا چاہیے. تو بہت شکریہ آپ کا جی. ناظرین آپ نے سن لیا ہے کہ ایکسائز اور جو ان کے اضافی جو نارکاٹکس کا ٹاسک دیا گیا ہے, جہاں تک میرا اندازہ ہے اور ہماری ریسرچ ہے, انہوں نے اپنا رجسٹریشن کا کام چھوڑا ہوا ہے اور سارے منشیات کے پیچھے پڑ گئے ہیں, کیونکہ
पेशावर में और इस सूबे में मंशियात का कारोबार जो है वो तो बाम उरूज पे है। कानून नाफिज करने वाले इदारे बेबस हो गए हैं, तो शायद इस वजह से इस महकमे को ये काम सौंप दिया गया है। मगर ये महकमा भी अब उल्टी गंगा जो बहती है उसमें हाथ धो रहे हैं, उस तरह काम नहीं हो रहा। आप हमारे साथ रहिए, प्रोग्राम में भी जारी हैं, और लोगों से बात करेंगे कि लोगों को क्या क्या मसाइल हैं इस महकमे से। जी नाज़रीन, आपने एक्साइज ऑफिस के सामने हम खड़े हैं, जितने लोग आए हैं उनसे हमारी बातें हुई हैं, आपने सुनी है। यहाँ हमारे साथ एक और हमारे भाई खड़े हैं, उनसे पूछते हैं कि वो बेचारे क्या मसला लेके आए हैं, उन्हें क्या मसले मसाइल दरपेश हैं इस महकमे की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? वसीम खान। वसीम साहब, क्या मसला है, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मसला मेरा ये है कि मैंने गाड़ी ली हुई है, उसका नंबर जो है फैसलाबाद का है, उसका फ़ाइल उधर से गुम हुआ है। तकरीबन 3 महीने हो गए मैं चक्कर लगाते लगाते, उधर भी कई बार लोगों को पैसे भी दिए और मेरा फ़ाइल नहीं मिल रहा। तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? खैर मैं तो ज़िम्मेदार नहीं हूँ ना। मैंने गाड़ी लिए, दूसरे को भेजिए, फिर तीसरे पे भेजिए, और मसला है कि फ़ाइल मेरा जो है वो फ़ाइल जो है दफ्तर में गुम है। इसमें हमारा क्या मसला है? तो ये क्या कहते हैं, एक्साइज वाले क्या कहते हैं? आप उससे बात हुई है? एक्साइज वाला यही कहते हैं कि बस फ़ाइल मिसिंग में है, और जवाब वो दूसरा बात भी नहीं करते। नहीं, तो फाइल मिसिंग है तो ये तो इनको काम है ना फाइल ढूंढना। ये तो है, लेकिन ये तो उसका काम है ना। अब मैं तकरीबन 2 बार मैं फैसलाबाद भी गया हुआ हूँ, और वो यही कह रहे हैं कि मिसिंग में है, मिल जाएगा, मिसिंग में है। यहाँ जो एजेंट बैठे होते हैं उनसे बात कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं? यही एजेंट तो एक एजेंट को मैंने 7,000 रुपये दिए हुए, हालांकि वो फ़ाइल का जो फ़ीस है वो मेरे ख्याल में तकरीबन 2,800 रुपये है। अच्छा। और इस जालिम ने मुझसे 7,000 रुपये ले, फिर यही कहते हैं कि भाई वो मिसिंग में है। नहीं, जो आपसे पैसे भी लिए हैं और कहते हैं मिसिंग में है, तो आपको पैसे वापस नहीं कर रहे? पैसे तो वापस कर रहे हैं, लेकिन मसला तो बना है ना। गाड़ी कई लोगों पे भेजी, किसने लिए, किसने ख़रीदे, किसने भेजे, तो सारे के लिए जो है परेशानी का वास्ते बन रहा है ना। गाड़ी कितनी की ली थी आपने? गाड़ी 2.5 लाख रुपए की। 2.5 लाख रुपए की? तो उसका मतलब ये है कि फिर आपके 2.5 लाख रुपए ज़ाया हो जाएंगे, आपसे हुकूमत गाड़ी पकड़ लेगी? नहीं, पकड़ तो नहीं सकती, लेकिन ये जो है उसका कीमत कम होता है ना। जिस गाड़ी का फ़ाइल नहीं है, वो ऑफिस पे नहीं हो, यही मसला। तो आप क्या अब डुप्लीकेट बनाएंगे, क्या करेंगे? वो यही कह रहा है ना कि वो तो यही नहीं कह रहा है, हमसे गुम तो नहीं हुआ है ना, फ़ाइल तो ऑफिस में गुम हुआ है। एक्साइज ऑफिस में गुम हुई है ना, तो मसला तो इनका है ना, आपको वैसे ही बीच में रगड़ दिया बिल्कुल जा रहा है। बिल्कुल हमें रगड़ा जा रहा है बीच में, तो यही मसला है ना। और दूसरी बात ये है कि अगर हम इधर पेशावर में टोकन करते तो सारा एक ही पाकिस्तान है ना। टोकन उधर, इधर का टोकन वो नहीं मानते, इधर का टोकन ये नहीं मानते, तो ये भी एक गंभीर मसला है। जी नाजरीन, ज़बरदस्त बात की इन्होंने कि एक्साइज के ऑफिस में बहुत से मसले हैं जो गंभीर हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। अब इनकी गाड़ी है, फ़ाइल एक्साइज ऑफिस में कहीं गुम हो गई है, तो मसला इस बेचारे के लिए। एजेंट को पैसे भी दिए हुए हैं, पैसे देने के बावजूद इसका काम नहीं हो रहा। अब कहते हैं कि गाड़ी की कीमत जो है वो कम हो रही है, क्योंकि अगर गाड़ी के कागजात सही नहीं होंगे, उसके फ़ाइल नहीं मिलेंगे, तो लाजमी बात है कि दूसरा जो ख़रीदार होगा वो अपनी कीमत से इंतहाई कम कीमत अदा करेगा। तो जिस तरह आज हमारा इस प्रोग्राम का मकसद ही ये था कि हम यहाँ आएँ, लोगों से पूछें कि लोगों को क्या क्या मसले मसाइल हैं, और लोगों से बातें करेंगे। आप हमारे साथ रहिए, प्रोग्राम जारी है। अच्छा जी, आपका नाम क्या है? गनी रहमान खटक। रहमान खटक साहब, मुझे लगता है कि शायद आप भी यहाँ एक्साइज ऑफिस आए हुए हैं किसी गाड़ी माड़ी रजिस्ट्रेशन के हवाले से। लाजमी बात है कि इस महकमे तो ये काम होगा। क्या इस महकमे की कारकर्दगी के हवाले से बताएं? यहाँ पे लोगों को तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात है, तो क्या वजह? यहाँ तो मुश्किलात तो इतना ख़ास नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब हम जाते हैं तो सही तरीके से हमें डील भी करते हैं, लोग तो अच्छे लोग हैं। तो नहीं, काम के हवाले से लोगों को मुश्किलात आती है। लोग कहते हैं कि हमारे फाइल गायब हो जाती है, हमें नंबर प्लेटें 6 माह 1 साल हो गया नहीं मिलती। इस हवाले से आप बात करें, ये बात कहाँ तक दुरुस्त है? ये वाकई सही बात है कि नहीं? वैसे ये तो मेरे ख्याल में गलत बात है, क्योंकि अभी तक तो जहाँ तक मेरा अपना वो एक्सपीरियंस है, हमने जब भी हम गए हैं तो टाइम पे हमें काम मिला है, कोई फ़ाइल भी गायब नहीं हुआ है। बाकी डिपार्टमेंट हैं, बाज़ को तो हो जाता है इस तरह कि फ़ाइल इधर उधर हो जाती है, लेकिन इस तरह कोई मुझे अभी तो कुछ इस तरह की बात मेरे इल्म में नहीं आई है। अच्छा, इस महकमे को जी इजाफी एक टास्क दिया गया है नारकाटिक्स का, तो आया ये काम सही कर रहे हैं, नारकाटिक्स पकड़ रहे हैं कि नहीं? वैसे नरकाटस में तो जहाँ तक ये हैं तो काम तो कर रहे हैं,
बाकी तो बाद जगहों पे ऐसा होता है कि मतलब है कि वो मतलब गायब हो जाते हैं, और ये भी काम भी सही कर रहे हैं, मतलब फ़िलहाल तो काम सही कर रहे हैं। जी नाजरीन, गनी साहब इस महकमे की कारकर्दगी से काफ़ी हद तक मुतमईन है। हर किसी की अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है। और लोगों से बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। प्रोग्राम जारी है, आप हमारे साथ रहिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने मसले मसाइल लेके आए हुए हैं, उनसे बात करेंगे ताकि महकमे की कारकर्दगी जो है वो वाज़ेह हो जाए। जी नाजरीन, इस वक्त मैं डीजी एक्साइज एंड नारकोटिक्स के डीजी के साथ बैठा हूँ। इनसे बात करेंगे जी। जिस महकमे में जितनी भी सालाना कारकर्दगी है या 6 माह की या 3 माह की है, खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने एक मुहिम शुरू की हुई है जो बग़ैर रजिस्ट्रेशन की गाड़ियाँ हैं। इसमें बाज़ गाड़ियाँ ऐसी भी होती हैं जो अक्सर उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती और गलत तरीक़ों से इस्तेमाल होती है। उनके ख़िलाफ़ इन्होंने जो मुहिम की हुई है, इनकी जो फोर्स है, जो स्पेशल फोर्स इन्होंने बनाई हुई है, जो मंशियात की रोकथाम के लिए अलग है और जो गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन चेकिंग के लिए अलग है, इस हवाले से इनसे बात करेंगे। महकमे की कारकर्दगी की भी बात करेंगे कि एक साल में पिछले जो 2-3 माह गुजर चुके हैं, इसमें किस किस्म की कारकर्दगी हुई, कितनी गाड़ियाँ उन्होंने बग़ैर रजिस्ट्रेशन के चालान किए, कितनी गाड़ियों को पकड़ा हुआ है, और अब तक जो मंशियात जो इन्हें स्पेशल एक टास्क दिया गया है खैबर पख्तूनख्वा से मंशियात पाक करने का, उस हवाले से बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप जी? ठीक ठाक जी, शुक्र है अल्लाह का जी। जी मेरा नाम साकिब रज़ा असलम है जी। मैं आजकल डीजी एक्साइज एंड टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल की मेरी डिपार्टमेंट है जी, पोस्टिंग है मेरी जी। अच्छा सर महकमे की कारकर्दगी के हवाले से थोड़ा सा बताएं कि इस तरह है जी कि बेसिकली एक्साइज एंड टैक्सेशन का बुनियादी काम तो रेवेन्यू जनरेशन है, एक्साइज की कलेक्शन है जिसमें अर्बन मूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स आता है, गाड़ियों का टोकन टैक्स आता है, टोबैको सेस आता है, ये और होटल टैक्स था पहले, वो अब KPRA के पास चला गया है। तो बेसिकली रेवेन्यू कलेक्शन हमारा बुनियादी काम है। सितंबर 2019 के बाद असेंबली ने एक्ट पास करके हमें फिर रेवेन्यू कलेक्शन के साथ साथ नारकोटिक्स कंट्रोल का भी एक इजाफी फंक्शन जो है वो तफवीज़ कर दिया इस महकमे को। तो हमारा जी टारगेट्स जो हैं इंशाल्लाह होपफुली हमारा पिछले एक साल में जो हमारा 2021 का टारगेट प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने हमें दिया हुआ था, ये 3500 मिलियन के रेवेन्यू हमने जनरेट कर रहे थे मुख्तलिफ UIP में, टोकन टैक्स में, कार रजिस्ट्रेशन फ़ीस में, टोबैको सेस में। एंड वी आर वेरी मच होपफुल कि हम इंशाल्लाह इस 100% न सिर्फ इस टारगेट को अचीव करेंगे बल्कि इससे ऊपर भी जाएंगे। इसी के साथ साथ जिस तरह आपने कहा कि जो टेम्पर्ड चेसिस वाली गाड़ियाँ होती हैं, नंबर प्लेट वाली, जेली नंबर प्लेट वाली गाड़ियाँ होती हैं, उनके ख़िलाफ़ एक्शन भी हमारा काम है। तो वो कंटिन्यूसली आप देखें कि तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे एक्शन जारी हैं और उसमें कोशिश यही होती है कि किसी किस्म की टेम्पर्ड या 2 नंबर गाड़ी जो है उसको रोड पर ना आने दिया जाए। जहाँ टोकन टैक्स, फिर इसके अलावा गाड़ियों की टोकन टैक्स का कलेक्शन है। ऑलरेडी इससे पहले तो हम बड़े ट्रेडिशनल टैक्स से टोकन टैक्स कलेक्ट कर रहे थे। अब इस साल के अगले 1-1.5 महीने के अंदर अंदर हम एक नया निज़ाम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जिसमें आप अपनी गाड़ी की वेरिफिकेशन और टोकन टैक्स जो है वो आप ऑनलाइन भी जमा करवा सकेंगे, अपने मोबाइल के ज़रिए भी जमा करवा सकेंगे। ऑलरेडी हमारी टोकन टैक्स की कलेक्शन अच्छी है, लेकिन हमें उम्मीद है कि जिस वक्त ऑनलाइन लोगों को घर में बैठ के जिस वक्त वो टोकन टैक्स जमा करवा देंगे तो हमारी इसके अंदर भी रिसीट्स में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। एज़ फार एज़ नारकोटिक्स कंट्रोल इज़ कंसर्न जी, हमारा इस मामले में अभी हम बड़ी इन्फेंसी में हमारा महकमा। जिस तरह आपको पता है 2020 से ऑनवर्ड्स हमने ये फंक्शन शुरू किए हैं और हमारी अभी तक प्रॉपरली पूरा स्टाफ ट्रेंड भी नहीं है और हमारी पोस्टें जो हैं वो एडवर्टाइज हो चुकी हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल जो हमारा डायरेक्टरेट है उसके लिए हमने लोगों को भर्ती करना है। वक्ती तौर पे जो हमारे प्रेजेंट स्टाफ था उनमें से कुछ लोगों को हमने डेडिकेट किया है, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको बताऊं कि हमने पिछले तकरीबन 10 माह में 2000 kg से ज़्यादा चर्च पकड़ी है, 283 हेरोइन मुख्तलिफ थानों ने पकड़ी है, OPM 191 kg हमने पकड़ी है, आइस के ऊपर शदीद तरीन क्रैकडाउन हम कर रहे हैं, 132 kg से ज़्यादा आइस हम पकड़ चुके हैं और 299 एक्यूज़ हमने जो मंशियात फरोशी में इन्वॉल्व थे उन पे हम काम कर रहे हैं। हमारा बाकी एजेंसीज़ के साथ भी कोऑर्डिनेशन है और मेजर फोकस आजकल हमारा ये है कि जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं, आइस वगैरह, और इनके ऊपर स्ट्रिक्ट क्रैकडाउन किया जाए ताकि नई नस्ल को इससे बचाया जा सके जी। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा एक सवाल सर दूसरा है वो
یہ جہاں پہ رجسٹریشن کے حوالے سے کچھ لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح کام نہیں ہوتا ہے. جب ہم آتے ہیں تو جو متعلقہ اس محکمے کے اہلکار ہوتے ہیں وہ ایک لمبا پروسیس بتا دیتے ہیں, اور یہاں پہ کوئی ٹاؤٹ موٹ بیٹھے ہوتے ہیں اس سسٹم میں. اس میں کچھ دیکھیں اس طرح ہے جی کہ رجسٹریشن کا پہلے بہت لمبا پروسیس تھا, پھر ہم نے پہلے ایک ریفارمز کی جس کے بعد اس کو ہم نے کر دیا. اب ہم فردر جس جگہ پہ جا رہے ہیں, رجسٹریشن تو شاید ہم امیجیٹلی آن لائن نہ کر سکیں, لیکن ایک ہم نے کام کر دیا کہ گاڑی کی ویریفیکیشن اور اس کا ٹوکن ٹیکس آپ اگلے مہینے کے بعد آن لائن, آپ کا سسٹم آن لائن سسٹم ہوگا. کسی گاڑی کو بھی آپ ویریفائی کروانا چاہے تو آن لائن کر دیں گے. دوسرا, ہم نے لوگوں کی انہی کمپلینٹس کے اوپر ایک یونیورسل ایکسیس نمبر کے اوپر کمپلینٹ سیل بنا دیا ہے. ہم اور ہمارا سارا سٹاف یہاں موجود رہتا ہے. کوشش یہی ہے کہ یہ ایجنٹ مافیا سے اور ان جیسے لوگوں سے جان چھڑائی جائے, اور جس بندے کی بھی گاڑی کا کوئی ایشو ہو رجسٹریشن کا اس کو امیجیٹلی سالو کر دیا جائے. بعض اوقات ایشوز ہمارے پاس جو آتے ہیں, لوگوں کی جو کمپلینٹس آتی ہے وہ اس مد میں ہوتی ہے کہ گاڑی رجسٹرڈ کسی اور صوبے میں ہے, ٹوکن ٹیکس یہاں جمع کرواتے ہیں, پھر یہاں سے جس وقت وہاں جاتے ہیں تو وہ پروونشل گورنمنٹ ان کو اون نہیں کرتی اور ان کو لیکن یہ ایسا ایشو ہے کہ ہم ڈفرینٹ پروونسز کی جو ٹیکسیشن اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو ریزالو کر دیا جائے. تو آپ نے جس طرح کہا رجسٹریشن کے اندر, تو ایز سچ ہمارا کوشش یہی ہے کہ بہتر سے بہتر ریفارمز کی جائیں. جو کمپلینٹس ہیں, ہم نے ابھی ایک نیا سسٹم ہم انٹروڈیوس کروا لیں آن لائن کمپلینٹ میکانزم کا, کہ آپ کو اگر ایکسائز کے ڈپارٹمنٹ کی کسی آفس میں کوئی بھی آپ کو کمپلینٹ ہے تو امیجیٹلی آپ اپنی کمپلینٹ جو ہے آن لائن رجسٹر کر سکتے ہیں, اور آپ کو باقاعدہ اس کی فیڈ بیک ملے گا کہ آپ کی کمپلینٹ کے اوپر کیا ایکشن ہو رہا ہے. جی ناظرین, ہمارے پاس ایک نوجوان کھڑے ہیں جو پشاور کے مضافاتی علاقے اوڑمڑ پایان سے آئے ہوئے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ 10 روز ہو گئے ہیں میں اسی محکمے کے چکر لگا رہا ہوں, میرا کام نہیں ہو پا رہا. ان سے پوچھیں کہ ان کا ایسا کون سا کام تھا پھنس گئے ہیں اس محکمے میں کہ 10 روز سے یہ مسلسل آ رہے ہیں اور ان کا کام نہیں ہو رہا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ محمد طاہر. محمد طاہر صاحب, کیا مسئلہ ہے آپ کے کا کام نہیں ہو رہا؟ سر جی مسئلہ یہ ہے, جس بندے سے ہم نے گاڑی لی تھی تو ہم نے ان سے یہی بات کی تھی اس وقت کہ کاغذات وغیرہ کے بنا ڈیفینیٹلی گاڑی اگر کوئی آپ لیتے ہیں تو آپ میک شور کرتے ہیں کہ آپ کے پاس جو بھی گاڑی ہے وہ محکمے کے حساب سے یا کسٹم وٹ ایور جو بھی ہے وہ بالکل کلیئر ہو. یہاں پہ اس وقت تو ہم نے مطلب جاننے والا تھا, کافی تسلی دیا ہم نے, اس نے ہمیں. یہاں پہ آ کے کوئی ہفتہ 1.5 ہفتے بعد ہم نے ان سے بات کی ہے کہ ہمیں فائل چاہیے گاڑی کی, کاغذات اور کاپی وغیرہ اس نے ہمیں ہاتھ پہ دے دیا تھا. تب واپس جب ہم آئے یہاں پہ محکمے کے چکر لگا رہے ہیں, تب سے میرے خیال سے کوئی 2.5 مہینے ہو گئے. اب مسئلہ یہ ہے یہاں پہ جو ہمیں پتہ چلا ہے اور جو ایکسپرٹ سے ہم نے بات کی ہے, مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو فائل ہوتی ہے نا اس پہ بیسیکلی جب وہ کوئی باہر نکالتا ہے تو اس پہ سٹامپ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ سٹامپ لگاتے ہیں اپنا. یہاں پہ ان کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے, فائل ان کے پاس ہے نہیں ہے, اور جب ہمارے پاس جو کاپی ہے نا وہ وداؤٹ سٹیمپ ہے. یعنی اگر ہم نے یہاں پہ ان کو دکھایا ہے تو یہ کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یار گاڑی اگر یہاں سے گاڑی کے کاغذات کسی نے اگر باہر نکالیں تو سٹامپ کدھر ہے, کوئی یعنی ہمارے پاس کوئی ثبوت وغیرہ نہیں ہے, ان کے پاس کوئی ثبوت ہے. تو اسی حوالے سے بس چکر لگاتے جا رہے ہیں, کبھی ایک بندے کے پاس کبھی دوسرے بندے کے پاس. اس کا حل کیا ہوگا پھر؟ اور گاڑی کتنے مالک کی ہے آپ کی؟ گاڑی ہے کوئی 10-10.5 لاکھ کی ہے, ٹھیک ہے, ہم نے خود لی تھی 9 لاکھ کی. تو اس میں جو ہے تو چینجز وغیرہ ہوئی ہے, لیکن مارکیٹ کے حساب سے آج کل کوئی 10-11 لاکھ کی ہے. یہاں پہ جو یہ ایجنٹ جو بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جو لوگوں سے پیسے لیتے ہیں, تو ان سے آپ نے رابطہ نہیں کیا ایجنٹ سے؟ ایجنٹ سے تو ہم نے فی الحال رابطہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ وہ آلریڈی دیکھیں ایک بات ہے پھنسانے والی, ٹھیک ہے. اب ہم نے جو بات کی ہے ظاہری بات ہے ہمارے بھی یہاں پہ کوئی جان پہچان والے لوگ نکل آتے ہیں, تو یہ وہی بات ہوگی اگر آپ نے گاڑی 10 لاکھ میں لی ہے اور وہ آپ کو 15 لاکھ میں وہی گاڑی یعنی 11 لاکھ کی گاڑی آپ کو 15 لاکھ میں پھر مل رہی ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. یہ لوگ بھی کبھی آپ کو ٹرکھاتے ہیں کہ یعنی ہر بندہ یہاں پہ جو بیٹھا ہوا ہے نا اوپر افسر سے لے کے ایجنٹ تک, وہ سارے ظاہری بات ہے اپنے وہ نان نفقے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. تو مجھے تو سچ کوئی سنوائی نہیں مل رہی ہے ابھی تک. بات تو جن کی بالکل ٹھیک ہے کہ یہ لوگ نان نفقے کی بات آتی ہے تو نان نفقے یہ تو حکومت سے تنخواہ بھی لیتے ہیں, تنخواہ دار ملازم ہیں, اس کے باوجود بھی یہ کام نہیں ہو رہا. تو پھر اس کا کیا حل نکلے گا؟ آپ کے پاس کیا حل ہے اس کا؟ میں تو ظاہری بات ہے مجھے تو اندر کا نہیں پتہ. اب یہی ہو سکتا ہے کہ اگر قانون کی پاسداری ہوتی تو میرے خیال سے تو کسی قانون کی پاسداری تو نہیں ہوتی ہے. قانون کی پاسداری ہوتی تو آپ اتنا خوار خجل نہ ہوتے نا. تو حل تو میرے پاس کیا ہے, اور مطلب میں تو خود ایک آپ سمجھ لیں ایک کسٹمر ہوں, ٹھیک ہے, مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی. میرے پاس حل ہوتا تو میں جا کے ان کے پاس سلوشن وہ ٹیبل پہ نہ رکھتا کہ یہ سلوشن ہے آپ مجھے کر دیں. ان کے پاس ہر چیز کا سلوشن ہے, لیکن اگر یہ کام اس طرح سیدھا کرے تو پھر تو جو اوپر کی ان کی کمائی ہے وہ بند ہو جائے گی پھر تو. ناظرین, بہت زبردست بات ہے کہ اس نوجوان نے کہ ہر کام کا حل ہوتا ہے. یہ غلط بات ہے کہ کسی کام کا حل نہیں ہوتا, مگر
قائد اعظم रहमतुल्लाह अलैह साहब जिसके पास होंगे तो वही लोग फिर आपको तो पता है, अभी मैं मज़ीद इसमें बात नहीं करूँगा, इसलिए तो मैं लोगों से पूछ रहा हूँ जी कि लोग क्या कहते हैं। आपने सुन लिया बहुत सारे लोगों की बात। ये अब इसकी गाड़ी है जी तकरीबन 11 लाख रुपए की इन्होंने ख़रीदी हुई है, और वही गाड़ी अभी अगर जिस तरह ये गरीब भाग दौड़ कर रहा है, ये कहते हैं कि फिर दोबारा मुझे वो 15 लाख में पड़ेगी, तो फिर इस चीज़ों का क्या मसला होगा, इन चीज़ों के मसले मसाइल किस तरह हल होंगे। हमारी इस हवाले से डीजी साहब से बात हुई है, उन्होंने जो बातें की है तो उन्होंने कारकर्दगी इस हद तक बयान की है कि बस मुझे तो बहुत ज़्यादा उस वक्त खुशी हुई है कि घर में बैठे ही सब मसले मसाइल जो है वो हल होंगे। मगर हैरानी की बात यह है कि 2 फुट के 3 फुट के फासले पे वो सामने एक्साइज का ऑफिस है, और यहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे एजेंट बैठे हुए हैं, लोग खड़े हैं, ये तमाम लोग अपने मसाइल लेके आए हुए हैं, मगर मसाइल का हल किसी के पास भी नहीं है। यहाँ तक कि पैसे रिश्वत जिसको कहते हैं वो भी लोग देने के लिए तैयार हैं, मजबूर हो गए हैं, अपने काम छोड़ के सुबह आ जाते हैं, 8-9 बजे से एक्साइज ऑफिस के सामने खड़े हो जाते हैं, काम नहीं हो रहा। हैरानी की बात है। ये तो मैं कहूँगा कि सूबाई हुकूमत जो आए रोज़ मुतल्लिका महकमों की कारकर्दगी उंगलियों पे गिनते हैं और अपनी कारकर्दगी जो है हाई रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान करते हैं, तो फिर ये तो सारा इसका बरअक्स है। ये लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाला काम है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। कैमरा टीम के साथ नेक्स्ट प्रोग्राम में एक दूसरे इशू के साथ, दूसरे मसले मसाइल लोगों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।